لا تموتوا ابدا، اب تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی صحت ہے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبعثوا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، راحت ہے، خوشی ہے، کبھی کوئی پریشانی اور مصیبت نہیں دیکھے گا۔ دنیا میں تکلیفیں گزارنے والے، مشقت ایک آدمی جس نے پوری زندگی دنیا میں تکلیفیں گزاری ہوگی، مشقتیں تکلیفیں گزاری ہوگی، ایک دن راحت کی نہیں دیکھی ہوگی، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوگی، صرف جنت کے ایک نظارہ اس کو کرایا جائے گا، ایک طواف کرایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا الرأیت بؤسا قط، کیا کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی دیکھی؟ لا واللہ یا رب، نہیں ہے میرے اللہ، میں نے کبھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، ساری تکلیفیں بھول جائے گی۔ ایک آدمی راحت ہی راحت میں ہو، خوشیوں خوشیوں میں ہو، کبھی دنیا میں اس نے تکلیف نہ دیکھی ہوگی، صرف جہنم دکھائی جائے گی، ایک طواف کرایا جائے گا اور کہا جائے گا کبھی کوئی خیر اور راحت دیکھی؟ تو کہے گا نہیں یا رب، میں نے کبھی کوئی خیر اور راحت دیکھی نہیں۔ تو دنیا میرے محترم بزرگ دوستو یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے ہم سب نے جانا ہے۔ یا محمد عش ما شئت فإنک میت، حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنا بھی چاہیں، آپ کو بھی آخر ایک دن یہاں سے جانا ہے، جس سے بھی محبت کرے اس سے جدا ہونا ہے۔ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں ہم سب امتحان کے لیے آئے ہیں، اطمینان کے لیے نہیں آئے۔ دنیا کی چیزیں یہ امتحان کے لیے ہے، یہ اطمینان کے لیے نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں میں اطمینان سمجھ بیٹھے، ہم ان چیزوں میں راحت اور ان کو اطمینان کے ذریعے سمجھ بیٹھے، حالانکہ یہ ساری چیزیں ہماری امتحان کے لیے ہے کہ اللہ ہمیں آزمائے گی۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، ہم نے اپنے رخ کو دنیا سے آخرت کی طرف موڑنا ہے کہ وہ اصل زندگی ہے، ہمارے سامنے آخرت ہو۔ دنیا ختم ہو، ارتحلت الدنیا مدبرہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے دنیا دوڑی چلی جا رہی اور آخرت دن بدن قریب ہوتی جا رہی۔ فلکل واحد منہما بنون، پس آدمی یا تو دنیا کا بیٹا طالب ہوگا یا آخرت کا۔ فکونوا من ابناء الاخرہ، اے لوگو آخرت کے بیٹے طالب بنو، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے دنیا کے طالب مت بنو۔ فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، کہ آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ یہ آخرت بنانے کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی ہے۔ تو تبلیغ میرے محترم بزرگ دوستو ہمیں اپنی اصل زندگی کی طرف بلا رہی ہے، ہمیں حقیقی کامیابی کی طرف بلا رہی ہے کہ دنیا میں ہم کس مقصد کے لیے آئے، اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ خود فرما دے اے میرے بندو، کیا تم نے یہ گمان کر دیا کہ میں نے تم کو ایسے ہی عبث اور بیکار پیدا کیا اور تم میرے طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ ہم سب نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت صحابہ جہاں تھوڑی سی دنیا، فوراً آخرت کی طرف، اتنا نفع ہوا چاندی، اتنی ہو گیا چاندی مجھے نفع ملی، اس سے بہتر بتاؤ 2 رکعت نفل پڑھ لینا فرض۔ جہاں صحابہ کا تھوڑا سا بھی، فوراً آخرت کی طرف، فوراً آخرت کے فضائل۔ کون یہ بکری کا بچہ لے گا، مردار وہ آ رہی اس میں سے 1-2 درہم میں، یا رسول اللہ کون لے گا اس کو؟ مفت بھی نہیں لے گا 1-2 درہم، کیا کہ یہ وہ دنیا ہے۔ فوراً آخرت کی طرف رخ۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو آج ہمیں بھی اسی طرف بلایا جا رہا ہے کہ بھائیو ہم اپنے خالق اور مالک کو پہچان کر زندگی گزاریں۔ وہ اللہ جس نے ہمیں یہ وجود دیا، جو رب السماوات والارض ہے،
جو رب المشرقین و رب المغربین ہے، جو للہ ما فی السماوات والارض ہے، جس کے اختیار میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، جو ہر چیز کا مالک اور خالق ہے. یہ لوگوں اس اللہ کو ہم پہچانیں، اس اللہ کو ہم پہچان کر زندگی گزاریں. اس کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے، ہماری نگاہیں ہر آن گڑی اللہ کے ساتھ کر، بس ہر ایک سے تعلق کر جائے، ایک اللہ کے ساتھ جڑ جائے، ایک کو راضی کر جائے، سارے راضی ہو جائیں. اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ذاتی انسان بننے کی جگہ وہ ماں کا پیٹ. انسان ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، اور جس طرح بن کے آیا دنیا میں آ کر پھر صحیح نہیں ہو سکتا. بغیر آنکھ کے آئے تو دنیا میں پھر آنکھیں نہیں مل سکتی، بغیر کان کے آیا پھر نہیں سن سکتا. اسی طرح صفاتی انسان کے بننے کی جگہ یہ زمین و آسمان کا پیٹ کی دنیا ہے کہ یہاں انسان نے بننا ہے. جو یہاں بنا پھر آخر میں جیسے ماں کے پیٹ میں بنا دنیا میں صحیح نہیں ہو سکتا، اسی طرح جو یہاں بن گیا پھر وہ آخرت میں صحیح نہیں ہو سکتا. یہ عالم بنا، حافظ بنا، کیا نہیں بنا، اسی کے اوپر پھر فیصلے ہو گئے. اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو یہ زندگی دی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ میرے بندوں میں تم کو آزماؤں گا کہ تم میں سے اچھے اعمال کر کے کون آتا ہے. ہر انسان آزمائش میں، امتحان میں، کسی کو مال دے کر آزمایا جا رہا ہے، کسی سے مال چھین کر آزمایا جا رہا ہے، کسی کو عہدے دے کے آزمائے جا رہے ہیں، کسی کو غربت میں آزمائے جا رہے ہیں، کسی کو حالات میں. ہر آدمی آزمائش میں، ہر آدمی آزمائش میں. لیکن یہ ہے کہ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہر حال میں انسان اعمال کرنے والے بن جائے، یہ مقصود و مطلوب ہے. اور اسی پر اللہ کی طرف سے وعدے ہے کامیابی کا. آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو چیزیں ہیں بس کامیابی کے لیے شرط ہے، اور کوئی چیز شرط نہیں ہے. ایمان اور اعمال صالح، ایمان اور اعمال صالح والی زندگی ہوگی، چاہے دنیا کی کوئی نقشے نہ ہو، دنیا کا کوئی مال و متاع نہ ہو، دنیا کی کوئی چیزیں نہ ہو، اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کامیابی کا. یہ دو چیزیں نہیں ہیں، ایمان اور اعمال نہیں ہے. پوری دنیا بھلے مل جائے، پوری دنیا کی چیزیں مل جائیں، سارا مال و متاع سب کچھ مل جائے، لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، وہ انسان انتہائی ناکام ترین انسان ہے. مغرب میں بھی تفصیل سے آپ نے اس موضوع پر بات سنی کہ کس طرح اللہ رب العزت نے کن لوگوں کو کامیاب کیا اور کن لوگوں کو اللہ نے ناکام کیا. تو کامیابی و ناکامی وہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. کامیابی و ناکامی وہ ایمان اور اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی. ہاں، اور ایمان و اعمال، یہ اعمال انسان کے جسم سے صادر ہوتے ہیں. ایمان کی جگہ وہ دل ہے، اور اعمال یہ انسان کے اعضاء اور جوارح سے صادر ہوتے ہیں. اور یہ دل اور اعضاء اللہ رب العزت نے ہر ایک کو دیے ہیں، مرد عورت ہر ایک کو دیے، غریب امیر ہر ایک کو دیے. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس وہ اسباب نہیں تھے جن کو اختیار کر کے میں کامیاب ہو جاتا. کہ کامیابی کے لیے اللہ نے کسی چیز کو شرط نہیں فرمایا، ایمان اور اعمال کی زندگی کو شرط فرمایا. تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چند لمحے جو زندگی دی ہے، جو ہماری زندگی ہے، مختصر زندگی ہے، عارضی غیر یقینی زندگی ہے، کہ لمحے کے بھی انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. کب من مقبل یوم، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دن کو شروع کر پاتے لیکن دن کو ختم نہیں کر پاتے. سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھ لیتے، غروب ہوتا ہوا نہیں دیکھ پاتے. میں اذا امسیت اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور جب تمہارے اوپر صبح آ جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. تو انسان، ہم سب کی جو زندگی ہے، ایک مختصر بھی ہے اور مختصر کے ساتھ غیر یقینی بھی ہے. بین 60 و 70 سنہ، 60 سے 70 سال کے درمیان کی زندگی، اوسط عمر اس امت کی 60 سے 70 سال کے درمیان، اور وہ بھی عارضی غیر یقینی ہے. اس میں بھی ایک لمحے کا بھروسہ نہیں. کسی کو پتہ نہیں کہ آج کا دن میرے زمین کے اوپر ہوگا یا زمین کے نیچے ہوگا. اب اللہ نے یہ زندگی جو ہمیں دی ہے، اب اس زندگی کو ہم غنیمت جانیں. اس نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے پہلے، کہ اللہ نے موقع دیا ہے. جو لمحے ہیں یہ لمحے اللہ کی رضا میں گزار دیں، اللہ کو راضی کر کے گزار دیں. اور یہی مقصود و مطلوب ہے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کو پہچانیں، اور اسی کے ساتھ اسی کا تعلق اسی سے ہونے کے یقین ہمارے دلوں میں آ جائے.
آج میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم سب دیکھیں کہ ہمارے یقین آج کہاں کاٹ کے ہوئے. کیوں کہ محنت اسی رخ پر ہوئی. دنیا سے ہونے کو بولا، دنیا سے ہونے کو اسی کو سوچا، اسی میں کامیابی کو بولا، اسی میں کامیابی کو سنا. آج ہم سب اسی میں کامیابی سمجھ رہے ہیں. ہم سب اسی میں کامیابی سمجھ رہے ہیں. چھوٹا بچہ ہے وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ میری زندگی ان چیزوں سے، مال سے بنے گی، ان چیزوں سے بنے گی. میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ دنیا کے اسباب، دنیا کی چیزیں، یہ ہماری ضرورت ہے. اس کا انکار نہیں ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، لیکن اس میں اپنی کامیابی نہ سمجھنا. کشتی کے لیے پانی ضروری ہے. کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی، وہ پانی میں ہی چلے گی. لیکن پانی کا کشتی میں آ جانا یہ خطرے کی بات ہے. تو دنیا ہی میں ہمیں رہنا ہے، سارے اسباب، ساری چیزوں کو اختیار کرنا، لیکن یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس دنیا کو اپنے دل میں بسائے. دنیا کو اپنے دل میں نہیں بٹھانا کہ یہ ختم ہونے والی جگہ ہے. اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. وہاں کی خوشیاں بھی ہمیشہ کی خوشیاں، اور وہاں کے غم بھی ہو تو ہمیشہ کے لیے غم ہی غم ہے. دنیا کی خوشیاں عارضی ہے، یہاں کے غم بھی عارضی ہے، یہاں کی ہر چیز عارضی ہے. کیا زندگی جس کے پیچھے موت، کیا جوانی جس کے پیچھے بڑھاپا، کیا صحت جس کے پیچھے بیماری، کیا خوشیاں جس کے پیچھے غم. ہر چیز عارضی ہے. اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور دائمی زندگی ہے. خوشیاں ہے تو ہمیشہ کی خوشیاں ہے. ینادی مناد، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا جنت میں، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. اب تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی. ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا. ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. ہمیشہ ہمیشہ کی صحت ہے، کبھی بیماری نہیں آئے گی. ان لکم ان تنعموا فلا تبعثوا ابدا. ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، راحت ہے، خوشی ہے، کبھی کوئی پریشانی اور مصیبت نہیں دیکھے گا. دنیا میں تکلیفیں گزارنے والے، مشقت ایک آدمی جس نے پوری زندگی دنیا میں تکلیفیں گزاری ہوگی، مشقتیں تکلیفیں گزاری ہوگی، ایک دن راحت کے نہیں دیکھی ہوگی، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوگی. صرف جنت کے ایک نظارہ اس کو کرایا جائے گا، ایک طواف کرایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا ہل رائے تقول سنکت، کیا کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی دیکھی؟ لا واللہ یا رب، نہیں ہے میرے اللہ، میں نے کبھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہیں دیکھی. ساری تکلیفیں بھول جائے گی. ایک آدمی راحت ہی راحت میں ہو، خوشیوں خوشیوں میں ہو، کبھی دنیا میں اس نے تکلیف نہ دیکھی ہوگی. صرف جہنم دکھائی جائے گی، ایک طواف کرایا جائے گا اور کہا جائے گا کبھی کوئی خیر اور راحت دیکھی؟ تو کہے گا نہیں یا رب، میں نے کبھی کوئی خیر اور راحت دیکھی نہیں. تو دنیا میرے محترم بزرگوں دوستو یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں سے ہم سب نے جانا ہے. یا محمد اشما شئت فإنک میت. حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنا بھی چاہیں آپ کو بھی آخر ایک دن یہاں سے جانا ہے. جس سے بھی محبت کرے اس سے جدا ہونا ہے. یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں ہم سب امتحان کے لیے آئے ہیں، اطمینان کے لیے نہیں آئے. دنیا کی چیزیں یہ امتحان کے لیے ہے، یہ اطمینان کے لیے نہیں ہے. ہم ان چیزوں میں اطمینان سمجھ بیٹھے، ہم ان چیزوں میں راحت اور ان کو اطمینان کے ذریعے سمجھ بیٹھے، حالانکہ یہ ساری چیزیں ہماری امتحان کے لیے ہیں کہ اللہ ہمیں آزمائے گی. تو میرے محترم بھائیوں دوستو، ہم نے اپنے رخ کو دنیا سے آخرت کی طرف موڑنا ہے کہ وہ اصل زندگی ہے، ہمارے سامنے آخرت ہو. دنیا ختم ہو، ارتحلت الدنیا مدبرہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے دنیا دوڑی چلی جا رہی ہے اور آخرت دن بدن قریب ہوتی جا رہی. فلکل واحد منہما بنون.
بس آدمی یا تو دنیا کا بیٹا طالب ہوگا یا آخرت کا. فکونوا من ابناء الآخرہ، اے لوگوں آخرت کے بیٹے طالب بنو. ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے دنیا کے طالب مت بنو. فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، کہ آج عمل کا دن ہے حساب کا نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا عمل کا نہیں. یہ آخرت بنانے کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی ہے. ہاں تو تبلیغ میرے محترم بزرگوں دوستو ہمیں اپنی اصل زندگی کی طرف بلا رہی ہے، ہمیں حقیقی کامیابی کی طرف بلا رہی ہے. کہ دنیا میں ہم کس مقصد کے لیے آئے، اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ خود فرما دے اے میرے بندو کیا تم نے یہ گمان کر دیا کہ میں نے تم کو ایسے ہی عبث اور بیکار پیدا کیا اور تم میرے طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے. ہم سب نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ نے دنیا میں ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت صحابہ جہاں تھوڑی سی دنیا فوراً آخرت کی طرف. اتنا نفع ہوا چاندی، اتنی ہو گیا چاندی مجھے نفع ملی، اس سے بہتر بتاؤں 2 رکعت نفع پڑھ لینا فرض. جہاں صحابہ کا تھوڑا سا بھی فوراً آخرت کی طرف، فوراً آخرت کے فضائل. کون یہ بکری کا بچہ لے گا مردار، وہ آ رہی اس میں سے 1-2 درہم میں، یا رسول اللہ کون لے گا اس کو، مفت بھی نہیں لے گا 1-2 درہم کیا، کہ یہ وہ دنیا ہے. فوراً آخرت کی طرف رخ. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو آج ہمیں بھی اسی طرف بلایا جا رہا ہے کہ بھائیو ہم اپنے خالق اور مالک کو پہچان کر زندگی گزاریں. وہ اللہ جس نے ہمیں یہ وجود دیا، جو رب السماوات والارض ہے، جو رب المشرقین و رب المغربین ہے، جو للہ ما فی السماوات والارض ہے، جس کے اختیار میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، جو ہر چیز کا مالک اور خالق ہے. لوگوں اس اللہ کو ہم پہچانیں، اس اللہ کو ہم پہچان کر زندگی گزاریں. اس کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے، ہماری نگاہیں ہر آنا گڑی اللہ کے ساتھ کریں. بس ہر ایک سے تعلق کر جائے، ایک اللہ کے ساتھ جڑ جائے، ایک کو راضی کر دیا سارے راضی ہو جائیں گے. ورنہ دنیا کے پیچھے دوڑتے رہیں گے، دنیا والے راضی ہو گئے. ایک سے معاملہ ٹھیک ہو گیا، سب سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اللہ راضی ہو گئے جب ہماری زندگی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ طریقوں پر ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ نبی کی مبارک زندگی کو اپنانا، کہ ایک سنت زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے اور اللہ کو پسند ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ سے محبت چاہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے. تو نبی کی زندگی کو اپنانا. صحابہ نے کیسے اپنایا، ہر جگہ پر لقمہ گرا اٹھا کر کھانے لگے. کہنے لگے کیا کر رہے ہیں، یہ بادشاہ کا دسترخوان ہے، آداب ہوتے ہیں. کہہ رہے سنت حبیب لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے نبی کی سنت، اپنے حبیب کی سنت ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ میرے محترم دوستو، اتباع کا حق ادا کر دیا صحابہ نے. ایسی اتباع کہ ہر چیز میں ایسی اتباع کہ باہر سے آنے والے بھی بعض اوقات سوچتا من منکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ شانتی بھی من منکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟
کیسی زندگی اپنائی؟ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج یہ ساری محنت اور یہ سارے اللہ کے راستے میں نکلنا اور یہ اللہ کے راستے میں در در پھرنا، ملکوں میں پھرنا، یہ ساری اسی کے لیے ہے کہ اللہ کرے ہماری زندگی بھی 100% اس رخ پر آ جائے، اس رخ پر آ جائے۔ اور کوئی راستہ نہیں ہے، چاہے جتنا بھی میرے محترم بزرگ دوستوں اپنی آنکڑوں کو دوڑاتے رہے، سوچتے رہے، تدبیریں کرتے رہے، لیکن کامیابی کا ایک واحد راستہ ہے بس۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، بس دین اسلام، بس کہ میں راضی ہو گیا ہوں اور یہ میں نے اپنی نعمت پوری کر دی اور میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ اب جو اس کو اپنائے گا، جو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اللہ اس کی دنیا بھی بنائے گے، اللہ اس کی آخرت بھی بنائے گے۔ اور اللہ دکھا رہے میرے محترم بزرگ دوستوں آج کہ اللہ کیسے نواز رہے دین کی محنت کرنے والوں کو، دین پر زندگی گزارنے والوں کو۔ بھائیو، بزرگ دوستو، اللہ کے جو وعدے تھے، اللہ کی جو مدد و نصرت، وہ صرف صحابہ کے لیے، نبی کے زمانے تک کے لیے خاص نہیں، قیامت تک کے آنے والی امت کے ساتھ، بشرط یہ کہ میرے محترم بزرگ دوستو ہماری زندگی اس رخ پر آ جائے۔ وہ ساری مددیں و نصرتیں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن یہ کہ اپنی زندگی کے رخ کو بدلنا ہے۔ اور تبلیغ آج ہمیں اس طرح بلا رہی ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے، یہ ثواب کا کام نہیں ہے، یہ ذمہ داری کا کام ہے۔ ثواب تو ملے گا، لیکن بھائیو، بزرگ دوستو، اللہ نے وہ اجتباکم ہمیں چنا ہے اور خیر امت بنایا ہے اسی وجہ سے، امت کی ذمہ داری لگائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پہلے زمانے میں کان النبی یبعث الی قوم خاصۃ وبعثت الی الناس عامہ، ہر قوم اور قبیلے میں اللہ نے انبیاء کو بھیجا، لیکن فرمایا مجھے قیامت تک کے آنے والی انسانیت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اوروں کو اس کلمے کو لانے کی محنت اور کوشش کرنا، اس کے لیے پھرنا، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگانا، اپنے جان مال وقت کو لگانا، اور اپنے لیے اس کو سعادت سمجھنا۔ ورنہ یہ ساری چیزیں آج لگنے کی ہے، یہ جان مال وقت، یہ صلاحیت، یہ ساری چیزیں اگر دین کی محنت پہ نہ لگے گی تو بھائیو، بزرگ دوستو، دنیا پر لگے گی، اور دنیا پر لگ رہی ہے آج۔ اگر اس کو دین کی محنت پر نہیں لگائے تو خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے، ورنہ لا يبقى على ظهر الارض بيت مطر ولا وبر، اللہ کے نبی نے فرمایا اس زمین پر کوئی کچا پکا اگر کوئی خیمہ ایسا نہ رہے گا جہاں اللہ اس کلمے کو داخل نہ کرے۔ یہ دین تو پہل کے رہے گا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہماری صلاحیتیں لگ جائیں، ہمارا جان مال وقت لگ جائے، ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ جس طرح صحابہ کہاں سامانات کا مجمع اور کہاں حجاز میں 10 سے 12,000 قبریں، پوری دنیا میں مٹی کے چادر اوڑھ کے سوتے، پوری دنیا میں صحابہ کی قبریں، جہاں جائیں، جس ملک میں جائیں، صحابی کی قبر نظر آئے گی، جنگلوں میں، شہروں میں، کریوں میں، سمندر کے کنارے پہ۔ جو ذمہ داری تھی، الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، کہ جتنے حاضرین و غائبین
تک اس کلمے کو پہنچانا یہ تمہارے ذمے ہے. بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے اگر ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اس ذمہ داری کو لے کے صحابہ پوری دنیا میں پھرے. اب میرے محترم دوستو، یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. کوئی معمولی کام نہیں ہے. وہ کام جس کے لیے اللہ نے امام الانبیاء کو بھیجا، جو 1.25 لاکھ انبیاء کا کام ہے، اللہ ہم سے وہ کام لے، ہمارے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے. اس سے بڑی اور کیا سعادت کی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ میں اس کام کے لیے قبول کر سکے، اس کام کے لیے امام الانبیاء. میرے محترم دوستو، صحابہ نے تو اپنا سب کچھ لگا دیا، سارا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے جذبات کو بھی، اپنا سب کچھ، اپنے گھر بار کو بھی. کسی چیز کو مد نظر نہیں، کسی چیز کو دنیا کے، ہر چیز کو اس محنت کے اوپر قربان کیا. اللہ دین کی محنت کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتے. اللہ نے دین کی برکت سے اتنی دنیا دی، فرمایا اگر ہم دنیا کی محنت کرتے اتنی دنیا ہمیں نہیں ملتی جتنی اللہ نے دین کی برکت سے. اس لیے میرے محترم بھائیو بزرگو دوستو، یہ ہمارا جو جمع ہونا ہوتا ہے یہ کوئی رسم رواجن نہیں ہے. یہاں ہم ایک فکر کے لیے آتے ہیں، ایک کام کے لیے آتے ہیں. اللہ کرے وہ غم ہمارے دلوں کے اندر وہ ذرہ اس کا آ جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان و دائما الفکر، امت کے لیے غمگین ہونا، امت کے لیے فکر مند ہونا، امت کے لیے رونا، کہ امت کا غم درد دلوں میں آ جائے. اور آج میرے محترم دوستو، اگر ہم دیکھیں کہ آج امت کہاں جا رہی ہے، آج امت کے احوال کیا ہے. مسجدیں ہماری ویران ہے، بازار آباد ہے، جہاں جاؤ گے اتنا رش کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے. مسجد ہے تو مسجد ویران. میرے محترم بزرگ دوستو، یہ جو ہم آتے ہیں اس لیے کہ ہمارے اندر اللہ کرے یہ فکر آ جائے کہ ہم بے چین ہوں، اس کے لیے فکر مند ہو کہ اللہ میرے یہ بھائی ہے، اس کا کیا بنے گا. یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ آپ کو راضی نہیں کر رہا ہے، یہ آپ کے احکامات کو توڑ رہا ہے، یہ آپ کے نبی کی مبارک زندگی کو چھوڑ رہا ہے. یا اللہ مرنے کے بعد اس کا کیا بنے گا. مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم اللہ سے کامل باروں فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے مرنے پر رونے والے ملیں گے، کاروباروں کے ڈوبنے پر رونے والے ملیں گے، لیکن آج امت کے لیے کوئی رونے والا نہیں، کہ امت کے لیے رونے والے بنے کہ جو نبی اس امت کے لیے کتنا روئے ہیں اور آپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کیا کچھ برداشت نہیں کیا آپ نے، آگے برداشت کیے، مشقتیں، تکلیفیں، آپ کی جنت سے دسترخوان اتارے جا سکتے تھے. ما شبع من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض، عائشہ فرماتی کہ 2 دن کبھی متواتر جو کی روٹی نہیں کھائی، حتیٰ یہاں تک کہ اس دنیا سے چلے گی. کبھی 2 دن متواتر پوری زندگی. یہ قربانیاں آپ نے صرف آپ نے اپنے بچوں سے. گوشت کا ٹکڑا ایک صحابی کیا گئے اور ایک روٹی پر گوشت کا ٹکڑا کہہ رہے جاؤ فاطمہ کو دے آؤ کہ انہوں نے بھی کئی دن سے کچھ چھکا نہیں. کہ آپ خود بھی قربانی دے رہے تھے، آپ کے بچے، چھوٹے بچے حسنین رضی اللہ عنہ وہ بھوک سے بلبلاتے تھے اور روتے تھے. گھر میں تشریف لائے، رو رہے ہیں. فرمایا بیٹی کیوں رو رہے ہیں؟ کہ ابا بھوک کی وجہ سے. فرمایا دودھ پلاؤ. کہ ابا کچھ کھایا خود نہیں ہے تو دودھ کہاں سے پلاؤ. چھوٹے شیروان بچے آدمی اپنی تکلیفوں کو برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنی بچوں کو تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے. اپنا بھوک برداشت کر لے گا، اپنی پیاس برداشت کر لے گا
لیکن اپنے بچوں کی، چھوٹے بچوں کی بھوک اور پیاس آدمی سے برداشت نہیں ہوگی. اور یہ میرے محترم بزرگ دوستوں تقریباً صحابہ کی زندگی کا یہ حال تھا. یہ نہیں کہ ان کو دنیا کمانی نہیں آتی. باغ میں گئے، غریب ڈول نکالے اور کھجوریں جمع ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اب مزید اضافی دے گے، زیادہ دے گے اور نکالو. کہہ رہے نہیں، آج کے دن کے لیے ہمارے لیے کافی ہے بس. آج کے دن کے لیے ہمارے لیے کافی ہے. یہ نہیں کہ دنیا ان کو نہیں آتی تھی کمانا. لیکن میرے محترم بزرگ دوستوں دین کو مقدم کیا. پیٹوں پر پتھر بن گئے، ننگے پاؤں گھوما کرتے، بدن سردی سے چھپنے کے لیے بدن پر کپڑا نہیں، بھوک سے صفے گر رہی ہے. لیکن کائنات کے کامیاب ترین لوگ کہ اللہ نے وہ پروانہ دیا جو اہل جنت کو سب سے آخر میں ملے گا، اللہ نے دنیا میں دیا کہ میں تم سے راضی ہو گیا. میرے محترم بزرگ دوستوں یہ اس قربانیوں پر، دین قربانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دین قربانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اللہ کو مطلوب، اللہ کو پسند ہے. اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی زندگی کو دیکھیں تو اللہ کے برگزیدہ محبوب ترین ہستیاں، پاکیزہ ہستیاں، لیکن ہر نبی کی زندگی کو دیکھیں کہ تکلیفیں مل رہی ہیں، مشقتیں برداشت کر رہے ہیں. امام الانبیاء کی زندگی دیکھیں تو میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں آج جو یہ کلمہ ہم تک پہنچا ہے، آج جو الحمدللہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے، یہ محفل، یہ مجلس اور یہ الحمدللہ یہ اللہ کے راستے میں جماعتوں کا نکلنا، یہ ایسے نہیں ہے. اس کے پیچھے بھی قربانیاں ہیں. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آج بھی اللہ احباب کچھ ذائقہ خیر دے، آج بھی قربانی دے رہے ہیں. آج بھی لوگ ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں. جا کے دیہاتوں میں ہم دیکھیں کہ دیہات والے آتے ہیں اپنے جانوروں کو بیچ کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اپنے گھر کی چیزوں کو بیچ کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. کیا اللہ کو رحم نہیں آئے گا ایسے لوگوں پر کہ جو اللہ کے لیے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور صبر کر کر اور دین کو مقدم کر کے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں؟ کیا اللہ ایسے لوگوں کو ضائع کریں گے؟ آج میرے محترم بزرگ دوستو الحمدللہ جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ جو پوری دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک فضا بن رہی ہے ایسے لوگوں کی قربانیوں سے. کوئی چیز شرط نہیں میرے محترم بزرگ دوستو، کوئی معلومات شرط نہیں. ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ بھائی ہم تو بس نیت کریں، عزم کریں، اللہ سے مانگے، دعوت دے، بس اللہ خود لے جائے گا. اور واقعات نہیں ایسی بات نہیں. ابھی رمضان مبارک سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے جزیرۃ القمر وہاں گئے تھے. تو اس کے بعد پھر رمضان سے پہلے 5 ساتھی وہاں سے آئے. حالانکہ اتنا دور کم از کم 2 لاکھ کا تو ٹکٹ ہے وہاں کا آنے جانے تک پہنچ جو ایسے. اور جو آئے نا یقین مانو جو وہاں سب سے غریب ترین آدمی تھے نا وہاں، کیونکہ ہم وہاں رہے ہم نے دیکھا وہ وقت لگانے 4-4 مہینے کے لیے. جو قریبی رہتے ہیں ان کے گھر بھی گئے، ہم نے دیکھا ان کو غریب ترین کہ کچھ بھی نہیں ان کی بیچاروں کے پاس. لیکن اللہ کی شان وہاں اجتماع ہوا اتنے لوگوں میں سے وہ 5 آدمی جن کو 2-3 کو ہم جو جانتے خود وہ الحمدللہ یہاں وقت لگانے آئے اور ابھی بھی اللہ کے فضل سے چل رہے ہیں 4 مہینے میں. میرے محترم بزرگ دوستوں دنیا کی کوئی چیز اس کے لیے شرط نہیں ہے. جب قبولیت آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ خود سارے اسباب مہیا کرے گا، راستے کھولیں گے اللہ. یہ نہ دیکھیں کہ ابھی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے کیسے جاؤں گا. اپنے جیبوں پر نگاہ نہ ہو، اللہ کے خزانوں پر نگاہ ہو.
اعتماد اللہ کی ذات پر کریں، کسی اور چیز پر ہمارے اعتماد نہ ہو۔ فرمایا کرتے ہیں نا، من اعتمد علی مالی فقد کلا، جس نے اپنے مال پر بھروسہ کیا اس کا مال کم ہو گیا۔ ومن اعتمد علی علم فقد ضل، جس نے اپنے علم پر بھروسہ کیا وہ گمراہ ہوا۔ ومن اعتمد علی سلطانی فقد ذل، اور جس نے اپنی بادشاہت پر بھروسہ کیا وہ ذلیل ہوا۔ ومن اعتمد علی عقل فقد اختل، اور جس نے اپنے عقل پر اعتماد بھروسہ کیا اس کی عقل ماری گئی۔ ومن اعتمد علی اللہ، جس نے اللہ پر اعتماد بھروسہ کیا فلا کلا ولا ضل ولا ضل ولا اختل، جس نے اللہ پر اعتماد بھروسہ کیا نہ اس کا مال کم ہوا، نہ اس کی عقل ماری گئی، نہ وہ ذلیل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوا۔ ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ کی ذات پر توکل کرتے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اسی طرح روزی دے گے جس طرح اللہ پرندوں کو روزی دیتے ہیں، جس طرح اللہ ان کو روزی دیتے ہیں اللہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، نگاہیں ہماری کہیں نہیں ہو، نگاہیں ہماری صرف اللہ کی ذات پر ہو، اللہ کے خزانے پر۔ وخزائنہ ملأ، اس کے خزانے بھرے ہوئے، لا یغیضها نفقہ، سحاء اللیل والنہار، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، دن رات وہ خرچ کرتے ہیں۔ کب سے خرچ کر رہے ہیں اور کب تک اس کے خزانوں میں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں، ہر چیز کے اس کے پاس لامحدود خزانے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنی قدرت سے لے جائیں گے، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کے لیے ہے کہ ہم عزم کریں، نیت کریں، وقت طے کریں اور اللہ سے مانگتے رہیں اور دعوت دیتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ کتنے واقعات آپ نے، غریب آدمی 30 ملکوں کے سفر کیے، 40 ملکوں کے سفر کیے، تو قبولیت سے میرے محترم بزرگ دوستوں، اللہ قربانی فرمائے وہ لیتے نہیں، تھوڑا سے آزماتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے نہیں دیا، تھوڑی سی آزمائش، یہاں بس حالات آئے گے، تھوڑے سے حالات آئے گے، تھوڑے سے حالات آئیں گے۔ ہمارے مولانا محمد حسین صاحب دعوت برکات کو مثال دیتے ہیں نا کہ وہ ایک آدمی جب کئی جن پکڑنے کے لیے وہ چلا کاٹتے کہ گلستان میں بیٹھتا ہے تو وہ اس کو مختلف شکل میں وہاں پہ اس کو ڈراتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی جگہ پہ جمع رہا تو کہتے وہ اس کو قابو کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ باقی ہو تو پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو ایسے جب نکلنے کا وقت آتے نا تو گھر بھی، کاروبار بھی، بچے بھی، یہ بھی، رشتہ دار بھی، ہر طرف سے حالات آتے ہیں، ہر طرف سے رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن آدمی اگر جم جائے اور نکل جائے سارے حالات قابو میں آ جاتے ہیں، سارے حالات سب قابو میں آ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر بولے کہ اب یہ کام ہو جائے پھر نکلوں گا، یہ کام ہو جائے، تو اگر آج ایک آدمی کی مشغولیت ان کے 10 کام ہیں جس کی وجہ سے نہیں جا سکتے اور وہ کہے گا کہ یہ کام میں نپٹاؤں تو 6 مہینے بعد، 5 مہینے بعد ہو سکتے وہ 20 ہو چکے ہو سکتے ہیں وہ ڈبل ہو چکے ہو۔ تو یہ تھوڑے بہت حالات تو آئیں گے، لیکن میرے خود آمنت باللہ ثم استقم، تو میں اللہ پر ایمان پھر جم جانا، بس جم جانا مقصود ہے۔ ہاں وقت ہو گیا چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں نے اب نکلنا ہے بس۔ اور جب اس قربانی کے ساتھ نکلے اور میں باتیں پر چوٹ تب پڑے گی جب قربانی کے ساتھ نکلے گی، بغیر ترتیب بنائے نکلے گی۔ ایک ہی ترتیبیں بنانا بھی نکلنا بہت مبارک اعلیٰ بات ہے، بنانی چاہیے، لیکن یہ کہ نقد تقاضے پر قربانی کے ساتھ اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد کرتے ہوئے نکلیں گے تو یہ ساری نقشوں کے اوپر چوٹ پڑے گی۔ جن جن نقشوں کا یقین ہے ان سب نقشوں کے یقین دلوں سے نکلے گا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا، ہاں اس سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بھائیو دوستو، ہم سب انشاءاللہ نیت عزم ارادہ کریں۔ ایک تو یہ کہ پوری دنیا میں جانے کی نیت کریں انشاءاللہ،
کہ پوری دنیا میں جائے گا، اس کلمے کو پہنچائے گا انشاءاللہ۔ سب کی نیتیں انشاءاللہ اس کے لیے، اب اس کے لیے میرے اللہ نے توفیق دی، قواعد پورے ہو گئے، اللہ ہی نے پورے کروائے۔ تو ملکوں کے لیے 7 مہینے کے اعتبار سے بھی ارادے فرمائے، اور جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ بس نیت کریں، نقد میرے بزرگ دوستو آج سے ابھی سے نیت کریں، فرمائے اس کے لیے ہمت کریں ماشاء اللہ۔ سالانہ ملک کے اعتبار سے ماشاء اللہ میسر صاحب پوری جماعت بنائیں ماشاء اللہ، اور فرمائیے پوری جماعتیں لکھوائیں اور نقد بھی لکھوائیں فرمائے ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ ہاں جی، قریب میں تشکیل والے موجود ہیں، ان کو نام لکھوائیں اور فرمائے ماشاء اللہ 1 سال کے لیے، 7 ماہ کے لیے، اور سالانہ ملک کے لیے، اور فرمائے ماشاء اللہ، اور ہر سال 4 ماہ کے لیے، ہر 4 ماہ کے لیے ماشاء اللہ، اللہ کا قبول فرمائے، 7 ماہ کے لیے ماشاء اللہ، اور فرمائے ماشاء اللہ 1 سال انجم ملک کے لیے ماشاء اللہ، ہر سال 4 ماہ کے لیے فرمائے ماشاء اللہ۔ جی 4 ماہ کے لیے ماشاء اللہ، 4 ماہ کے لیے ماشاء اللہ، 4 ماہ کے لیے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ جی 1 سال کے لیے ماشاء اللہ، 4 ماہ کے لیے جی 4 ماہ کے لیے ماشاء اللہ۔